بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ پرائڈ انڈیا آپ کے لیے لائے ہیں ہائیڈرا، FTL اور بفر زون سے پاک پلاٹس اسپاٹ رجسٹریشن کے ساتھ۔ آرکڈ ریزیڈنسی کی شاندار کامیابی کے بعد لائے ہیں آپ کے لیے آرکڈ ریزیڈنسی فیز 2 بالاپور میں فلی ڈیولپڈ گیٹڈ کمیونٹی سے جڑا وینچر، جس میں چلڈرنز پارک، لینڈسکیپ گارڈن اور مسجد جیسی بے شمار امینٹیز کے ساتھ اوپن پلاٹس دستیاب ہیں۔ سنتوش نگر سے صرف 10 منٹ کے فاصلے پر آرکڈ ریزیڈنسی فیز 2 where life comes alive۔ دوحہ حملہ حماس لیڈرشپ کو ختم کرنے میں ناکام، اسرائیل نے کیا اقرار۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا صورتحال سے خوش نہیں ہوں۔ اسرائیلی حملے کی دنیا بھر میں مذمت، عرب لیڈرز نے کی شیخ تمیم سے بات چیت۔ وزیر اعظم قطر نے کہا خطے کے لیے نازک لمحہ ہے۔ پاکستان اور الجیریا کی درخواست پر سیکیورٹی کونسل کی ہنگامی میٹنگ، قطر میں اسرائیلی حملے سے پیدا صورتحال پر غور، تل ابیب کو جواب دہ بنانے کا مطالبہ۔ غازہ میں بموں سے 41 اور بھوک سے 5 فلسطینیوں کی موت، یورپی کمیشن کی چیف نے اسرائیل کے خلاف پابندیاں لگانے پر دیا زور۔ نیپال میں فوج نے کنٹرول سنبھال لیا، جینزی نے سابق چیف جسٹس کو عبوری لیڈر بنانے کا کیا اعلان، سیاستدانوں کو ہیلی کاپٹرز کے ذریعے محفوظ مقامات پر پہنچایا گیا۔ نیپال کے حالات کی انڈین سپریم کورٹ میں گونج، چیف جسٹس گوائی نے کہا دیکھیے پڑوس میں کیا ہو رہا ہے، دستور پر فخر ہے۔ نیپال میں 261 تیلگو ٹورسٹ پھنس گئے، تلنگانہ حکومت نے دیا ہیلپ لائن نمبر۔ پولینڈ نے رشیا کے ڈرونز کو مار گرایا، کہا سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد پہلی مرتبہ جنگ کے قریب ہیں۔ فرانس میں صدر میکرون اور حکومت کے خلاف بڑے پیمانے پر مظاہرے، احتجاجیوں کی پولیس کے ساتھ جھڑپیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ اسرائیلی عہدیداروں نے یہ بات مان لی ہے کہ منگل کو قطر میں حماس لیڈرشپ کو نشانہ بناتے ہوئے کیا گیا حملہ ناکام رہا ہے۔ اسرائیلی میڈیا میں عہدیداروں کے حوالے سے یہ بات کہی گئی، بتایا گیا کہ اسرائیل نے امریکہ کو بتایا ہے کہ اس حملے کی کامیابی کے امکانات بہت کم ہیں۔ اسرائیل کے چینل 12 نے عہدیداروں کے حوالے سے کہا کہ فی الحال ایسا کوئی اشارہ نہیں ہے کہ حماس لیڈرز ہلاک ہوئے ہیں۔ عہدیدار نے کہا کہ ہم امید کر رہے ہیں کہ یہ لوگ ہلاک ہوئے ہیں، لیکن ہماری امیدیں کم ہوتی جا رہی ہیں۔ اسرائیل نے منگل کو دوحہ میں ایک عمارت پر حملہ کیا تھا۔ اس مقام پر حماس لیڈرز امریکہ کی طرف سے پیش کی گئی جنگ بندی تجویز پر بات چیت کر رہے تھے۔ اس میٹنگ میں سمجھا جاتا ہے کہ حماس کے ٹاپ لیڈرز خالد مشعل اور خلیل الحیہ بھی شرکت کر رہے تھے، لیکن الگ الگ سورسز سے کنفرم کیا گیا ہے کہ اس حملے میں 6 لوگ مارے گئے ہیں، لیکن ان میں حماس لیڈرشپ شامل نہیں ہے۔ لیکن کہا گیا کہ خلیل الحیہ کے بیٹے حملے میں جاں بحق ہوئے ہیں۔ اس میٹنگ میں بتایا جاتا ہے کہ دوسرے اہم لیڈرز جیسے زاہد جبارین، محمد درویش، نثار عبد اللہ بھی شریک تھے۔ اسرائیل نے اس حملے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیلی فوج نے حماس لیڈرشپ کو ٹارگٹ کرنے کے لیے آپریشن سمٹ فائر کیا۔ حماس نے کہا کہ اس کے لیڈرز محفوظ ہیں، لیکن یہ بات مانی گئی کہ نچلی سطح کے 5 ارکان جاں بحق ہوئے ہیں، جن میں خلیل الحیہ کے بیٹے خالد الحیہ، ایک آفیسر انچارج اور 3 باڈی گارڈ شامل ہیں۔ اسرائیل کے اس حملے کی کئی گوشوں کی طرف سے مذمت کی گئی ہے۔ قطر اور انٹرنیشنل کمیونٹی نے کہا ہے کہ یہ حملہ قطر کی خود مختاری اور عالمی قانون کی خلاف ورزی ہے۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ انہیں قطر میں اسرائیلی حملوں کے بارے میں پہلے سے خبر نہیں دی گئی تھی، حالانکہ ایک دن پہلے وائٹ ہاؤس کے ایک عہدیدار نے کہا تھا کہ اسرائیل نے پہلے ہی امریکہ کو خبر دے دی تھی۔ ٹرمپ نے امریکہ کے ایک اتحادی قطر کی زمین پر حملے پر بے اطمینانی کا اظہار کیا اور بظاہر اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو پر تنقید کی۔ ٹرمپ نے کہا کہ میں اس پوری صورتحال سے خوش نہیں ہوں۔ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہوسٹیجز واپس آئیں، لیکن آج جو کچھ ہوا ہے اس سے ہم خوش نہیں ہیں۔ ٹرمپ نے جہاں قطر میں حملے کی مخالفت کی، وہیں انہوں نے کہا کہ حماس لیڈرشپ کو ختم کرنا ایک اچھا مقصد ہے جسے حاصل کرنا چاہیے۔ اس دوران قطر نے اشارہ دیا ہے کہ وہ عالمی قانون کی خلاف ورزی کے لیے اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو کو ذمہ دار سمجھتا ہے۔ اس دوران نتنیاہو نے کہا کہ اسرائیل کا یہ قدم درست ہے جس میں 7 اکتوبر کے منصوبہ سازوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی۔ یورپی کمیشن کی چیف ارسولا وان ڈیر نے غزہ جنگ کے مسئلے پر اسرائیل کے خلاف پابندیاں لگانے اور اس کے ساتھ تعلقات کی سطح گھٹانے پر زور دیا۔ انہوں نے غزہ میں انسان کے پیدا کردہ قحط کی مذمت کی اور کہا کہ اسرائیلی حملوں سے دنیا کا ضمیر ہل گیا ہے۔ انہوں نے فرانس کے شہر اسٹراسبرگ میں یورپی پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ لوگوں کو کھانا مانگنے کے دوران مارا جا رہا ہے، مائیں بے جان بچوں کو گود میں لیے ہوئے ہیں۔ انسان کے پیدا کردہ قحط کو جنگ کا ہتھیار نہیں بنانا چاہیے، انسانیت کے لیے اور بچوں کے لیے یہ سلسلہ رکنا چاہیے۔ انہوں نے اسرائیل کے ساتھ یورپی یونین کی رفاقت کو ختم کرنے پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیلی پروڈکٹس کو یورپی مارکیٹ سے نکالنا چاہیے، لیکن اس مسئلے پر یورپی ملکوں میں ایک رائے نہیں ہے۔ اس دوران اسرائیلی عہدیداروں نے یورپی یونین کی عہدیدار ارسولا کے بیان پر تنقید کی اور کہا کہ ان کے ریمارک سے حماس کا پروپیگنڈا ہو رہا ہے۔ سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان اور دوسرے عرب لیڈرز نے قطر میں اسرائیلی حملے کی مذمت کی ہے اور اسے مجرمانہ حملہ قرار دیا ہے۔ سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے قطر کے امیر شیخ تمیم سے ٹیلی فون پر بات چیت کی اور کہا کہ سعودی عرب قطر کے ساتھ کھڑا ہے۔ UAE اور جارڈن کے وزیروں نے بھی اسے بزدلانہ حملہ قرار دیتے ہوئے اس کی مذمت کی۔ قطر کے وزیر اعظم نے کہا کہ اسرائیل کا حملہ خطے کے لیے نازک لمحہ ہے۔ وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ان کا ملک اسرائیلی حملے کا جواب دینے کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج ہمارا ماننا ہے کہ ہم ایک ایسے مرحلے پر پہنچ گئے ہیں جو بہت نازک ہے، پورے خطے کو اس بربریت کا جواب دینا چاہیے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ قطر اسرائیل کے حملے کے باوجود جنگ بندی اور ہوسٹیجز کی رہائی کے لیے کوششیں کرتا رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی چیز سے ہم مصالحت کی کوششوں سے باز نہیں آئیں گے۔ قطر کے امیر شیخ تمیم نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ٹیلی فون پر بات چیت کی اور کہا کہ ان کا ملک اپنی سیکیورٹی کی حفاظت کے لیے تمام ضروری قدم اٹھائے گا اور اپنی خود مختاری کی حفاظت کرے گا۔ قطر نے ان خبروں کو غلط بتایا کہ اس نے امریکہ میں اسرائیلی حملوں کے تعلق سے اسے پہلے ہی خبر دے دی گئی تھی۔ قطر کی وزارت خارجہ کے ترجمان ماجد الانصاری نے ایکس پر کہا کہ اس طرح کے بیانات جھوٹے ہیں کہ پہلے سے اطلاع دی گئی تھی۔ قطر نے سیکیورٹی کونسل کو ایک خط لکھتے ہوئے کہا کہ وہ ایسے غیر ذمہ دارانہ رویے کو برداشت نہیں کرے گا۔ یونائیٹڈ نیشنز میں قطر کی سفیر عالیہ احمد سیف الثانی نے اسے مجرمانہ اور بزدلانہ حملہ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ اعلیٰ سطح پر اس حملے کی تحقیقات جاری ہیں اور جیسے ہی مزید تفصیلات سامنے آئیں گی ہم منظر عام پر لائیں گے۔ سعودی وزارت خارجہ نے حملے کو غیر قانونی اور UN چارٹر کی خلاف ورزی قرار دیا اور خبردار کیا کہ اس سے خطے کی صورتحال اور خراب ہو سکتی ہے۔ سعودی عرب نے وارننگ دی کہ اگر اسرائیل اسی طرح مجرمانہ خلاف ورزیاں کرتا رہے گا تو اس کے سنگین نتیجے نکلیں گے۔ کراؤن پرنس نے شیخ تمیم سے بات چیت کرتے ہوئے وعدہ کیا کہ وہ قطر کی سیکیورٹی اور خود مختاری کی حفاظت کے لیے اس کی ہر طرح سے مدد کریں گے۔ جارڈن کے شاہ عبداللہ نے بھی سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان سے بات چیت کی۔ انہوں نے دوحہ پر اسرائیلی حملے کی مذمت کرتے ہوئے اسے قطر کی خود مختاری کی خلاف ورزی قرار دیا۔ دونوں لیڈرز نے کہا کہ وہ قطر کے ساتھ کھڑے ہیں۔ UAE نے حملے کی مذمت کی۔ شیخ عبداللہ بن زید ال نہیان نے کہا کہ UAE دوحہ کے ساتھ کھڑا ہے اور چاہتا ہے کہ تناؤ فوری کم کیا جائے۔ جارڈن کے شاہ عبداللہ نے قطر کے امیر شیخ تمیم سے بات چیت کی اور کہا کہ قطر کی سیکیورٹی جارڈن کی سیکیورٹی ہے۔ ایجپٹ نے کہا کہ یہ حملہ ایک خطرناک مثال قائم کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سے خطے میں تناؤ کم کرنے کی کوششیں خطرے میں پڑ رہی ہے۔ GCC اور مسلم ورلڈ لیگ نے بھی حملے کی مذمت کی۔ UN سیکیورٹی کونسل کی ایک ہنگامی میٹنگ ہو رہی ہے جس میں قطر میں اسرائیل کے حملے
حملے سے پیدا صورتحال پر غور کیا جا رہا ہے۔ پاکستان اور الجیریا کی درخواست پر یہ میٹنگ ہو رہی ہے۔ سیکیورٹی کونسل کے موجودہ صدر ساؤتھ کوریا نے تصدیق کی کہ اس میٹنگ میں مڈل ایسٹ کی مجموعی صورتحال پر غور کیا جا رہا ہے اور خاص طور پر قطر پر اسرائیل کے حملے کے بارے میں بات چیت ہو رہی ہے۔ پاکستان اور الجیریا کی اس درخواست سے اسرائیل کی خلاف ورزیوں پر مسلم ملکوں اور گلوبل ساؤتھ کے ملکوں میں بڑھتی ہوئی تشویش کا اظہار ہوتا ہے۔ دونوں ملکوں نے کہا کہ اسرائیل کو قطر کی خود مختاری کی خلاف ورزی کے لیے جواب دہ بنانا چاہیے۔ فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس نے اس حملے کی مذمت کی ہے۔ ایک بیان میں حماس نے کہا کہ صہیونی طاقت نے دوحہ میں بات چیت میں مصروف حماس ڈیلیگیشن کو ہلاک کرنے کی ناپاک کوشش کی ہے جو قابل نفرت جرم ہے اور سنگین خلاف ورزی ہے۔ حماس نے کہا کہ اس حملے کا نشانہ صرف حماس ڈیلیگیشن نہیں بلکہ قطر پر بھی یہ حملہ ہے۔ حماس نے تصدیق کی کہ اس کی لیڈرشپ حملے میں محفوظ رہی۔ حماس کے ایک بیان میں اسرائیلی حملے میں شہید لوگوں کی پہچان کی گئی۔ ان میں حماس لیڈر خلیل الحیہ کے بیٹے حمام الحیہ، ان کے آفس ڈائریکٹر جہاد لوگان اور سیکیورٹی آفیسرز عبداللہ واحد، مومن حسنہ احمد الملموک شامل ہے۔ اس کے علاوہ قطر کا ایک سیکیورٹی گارڈ بدر سعد الحمیدی بھی ہلاک ہوا۔ ایران نے قطر کی زمین پر اسرائیلی حملے کی مذمت کی ہے اور کہا کہ مسلم ملکوں کو مل کر ناجائز ریاست کی زیادتیوں کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکریٹری علی لاریجانی نے کہا کہ قطر پر جارحیت خطے کے پورے ملکوں کے لیے ایک پیغام ہے کہ انہیں اسرائیلی سامراجیت سے نمٹنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ لاریجانی نے کہا کہ یہ صہیونی نظام کا ایک نیا جرم ہے جس کے ذریعے ایک پیغام دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ خطے کے ملکوں کو اس سامراجیت سے مقابلہ کرنا چاہیے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے ایکس پر کہا کہ ایران قطر اور فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے تمام مسلمانوں کی طرف سے اسرائیلی جارحیت کے خلاف ٹھوس کوششوں کی ضرورت پر زور دیا۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے قطر کے امیر شیخ تمیم سے ٹیلی فون پر بات چیت کی۔ اس موقع پر پزشکیان نے مسلم ملکوں سے کہا کہ وہ ایک آواز میں اسرائیلی ظلم کی مذمت کریں۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ اسرائیلی جارحیت پر اپنے قطری بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ پزشکیان نے کہا کہ اسرائیل نے پورے خطے کا استحکام بگاڑ دیا ہے۔ وہ نئی جگہوں پر زیادتیوں میں بھی کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کر رہا ہے۔ اس موقع پر قطری لیڈر نے امید ظاہر کی کہ ایران، قطر اور دوسرے ملک ایک دوسرے کے ساتھ تال مل کرتے ہوئے اسرائیل کی جارحیت کو روکنے کے لیے قدم اٹھائیں گے۔ پزشکیان نے کہا کہ اسرائیل نے ڈپلومیسی کی ہر کوشش کو ناکام بنا دیا ہے۔ اسرائیل نے غازہ میں اپنی بربریت جاری رکھی۔ غازہ کی ایک اونچی عمارت کو نشانہ بنایا گیا۔ غازہ میں اسرائیلی بربریت اور نسل کشی کے 705 دن پورے ہو گئے ہیں۔ تازہ حملوں میں بیت لاہیا، شیخ رضوان، شجاعیہ اور دوسرے علاقوں کو ٹارگٹ کیا گیا۔ ان حملوں میں درجنوں فلسطینی جاں بحق اور زخمی ہوئے۔ اس دوران مزید 5 فلسطینیوں کی بھوک سے موت ہو گئی، ان میں ایک بچہ بھی شامل ہے۔ اس طرح بھوک سے مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 404 ہو گئی ہے، ان میں 140 بچے ہیں۔ غازہ کی وزارت صحت نے بتایا کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں 41 فلسطینی شہید ہوئے ہیں اور 184 زخمی ہوئے ہیں۔ مرنے والوں میں مدد حاصل کرنے کی کوشش کرنے والے 12 فلسطینی شامل ہیں۔ وزارت صحت نے بتایا کہ 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے جاں بحق فلسطینیوں کی تعداد بڑھ کر 64,656 ہو گئی ہے۔ نیپال میں فوج نے عملاً سیکیورٹی کا کنٹرول سنبھال لیا ہے۔ سڑکوں پر فوج گشت کر رہی ہے۔ نیپالی فوج نے عوام سے کہا ہے کہ وہ گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ نیپال میں نوجوانوں کے احتجاج اور گڑبڑ کی وجہ سے وزیر اعظم اور صدر نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ نیپالی فوج نے سڑکیں بند کر دی ہیں اور انڈیفینٹ کرفیو لگا دیا ہے۔ گڑبڑ کے دوران کئی سرکاری عمارتوں کو آگ لگا دی گئی۔ ان میں پارلیمنٹ کی عمارت کے علاوہ وزیر اعظم اور صدر کے مکانات اور کئی وزیروں اور سیاستدانوں کے گھر شامل ہے۔ پیر کو سوشل میڈیا پر پابندی کی وجہ سے اچانک یہ مظاہرے بھڑک اٹھے تھے۔ نیپال میں سیاستدانوں کے کرپشن اور نیپوٹزم کی وجہ سے کئی دنوں سے سوشل میڈیا پر ٹرینڈ چل رہے تھے اور سیاسی لیڈرز اور انڈسٹریلسٹ اور ان کی اولاد کی عیاشیوں کے قصے بیان کیے جا رہے تھے۔ اس دوران فوجی ترجمان نے بتایا کہ ہم پہلے صورتحال کو معمول پر لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ فی الحال نیپال کے مستقبل کے تعلق سے غیر یقینی پائی جاتی ہے۔ ان مظاہروں پر سوشل میڈیا پر ان مظاہروں سے پہلے سوشل میڈیا پر نیپو کٹس جیسے ہیش ٹیگ چلائے جا رہے تھے۔ سب سے پہلے وزیر داخلہ نے استعفیٰ دیا، اس کے بعد وزیر زراعت نے استعفیٰ دیا، پھر وزیر اعظم نے اور پھر صدر نے استعفیٰ دے دیا۔
اس دوران معلوم ہوا کہ فوج کے ہیلی کاپٹرز کے ذریعے وزیروں کو اور سیاستدانوں کو محفوظ مقامات پر پہنچایا گیا. یہ ساؤتھ ایشیا میں حالیہ عرصے میں تیسرا ملک ہے جہاں پر اس طرح کے مظاہروں کے ذریعے حکومت کا تختہ الٹا گیا ہے. اس سے پہلے سری لنکا اور بنگلہ دیش میں ایسے ہی واقعات پیش آ چکے ہیں. نیپال کے واقعے کے بعد ایکسپرٹ سوال کرنے لگے ہیں کہ یہ جو پیٹرن ساؤتھ ایشیا میں چل رہا ہے کیا یہ ایک اتفاق ہے یا عالمی سطح پر کوئی ایک بڑا گریٹ گیم ہے. چائنا انڈیا صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں. وزیر اعظم نریندر مودی نے دہلی میں ایک دن پہلے کیبنٹ کمیٹی آن سیکیورٹی کی میٹنگ میں نیپال کی صورتحال کا جائزہ لیا. چائنا کی وزارت خارجہ نے کہا کہ نیپال میں چائنا کے شہریوں کی حفاظت کو یقینی بنانا چاہیے. چائنا نے امید ظاہر کی کہ نیپال اپنے طور پر صورتحال سے نمٹ لے گا. حالیہ برسوں میں نیپال میں چائنا کا اثر و رسوخ بڑھتا ہوا نظر آیا. ان مظاہروں کے دوران پولیس کی گولیوں سے کم 21 احتجاجی ہلاک ہوئے. اس کے علاوہ احتجاجیوں نے 3 پولیس والوں کو اس وقت مار دیا جب وہ سرنڈر کر رہے تھے. ایک سابق وزیر اعظم کی بیوی اس وقت ہلاک ہو گئی جب ان کے گھر کو آگ لگا دی گئی. مظاہروں کے دوران بعض وزیروں کو مارا پیٹا گیا جن کے ویڈیو سامنے آئے ہیں. نیپال میں انڈیا کے سفارت خانے نے انڈین سٹیزنز کے لیے ہیلپ لائن نمبرز دیے ہیں. نیپالی فوج نے کاٹمانڈو ایئرپورٹ کا کنٹرول سنبھال لیا ہے لیکن ابھی نیپال میں خاص طور پر دارالحکومت کاٹمانڈو میں تناؤ ہے. اس دوران خبر ہے کہ نیپال میں کئی انڈین ٹورسٹ پھنسے ہوئے. ان میں 261 تیلگو ٹورسٹ شامل ہے. تلنگانہ کی حکومت نے تیلگو ٹورسٹوں کی مدد کے لیے ایک ہیلپ لائن نمبر دیا ہے. 24 گھنٹوں بعد نیپال کے تریبھون ایئرپورٹ کو پھر سے کھول دیا گیا ہے. اس دوران حالیہ مظاہروں کو آرگنائز کرنے والی تنظیم جن زی نے سشیلا کمار کوکی کو عبوری لیڈر بنانے کا اعلان کیا ہے. وہ سابق چیف جسٹس بتائی گئی ہیں. اس دوران جن زی لیڈرز کی ایک ورچوئل میٹنگ ہوئی جس میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ 15 نمائندوں کو کاٹمانڈو کے میئر اور سابق چیف جسٹس سشیلا کے پاس بھیجا جائے گا. سشیلا ایک تجربہ کار اور قابل احترام شخصیت بتائی جا رہی ہیں. نیپال کی حکومت نے نئے علاقوں میں کرفیو لگا دیا ہے. اس دوران انڈین گورنمنٹ نے شہریوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ نیپال کا سفر نہ کریں. انڈیا میں نیپال کی سرحدوں پر چوکسی بڑھا دی گئی ہے. نیپال کے واقعات کی گونج انڈیا میں بھی سنائی دے رہی ہے. یہاں تک کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بی آر گوائی نے بھی نیپال کے معاملوں کا نوٹ لیا. انہوں نے ریمارک کیا کہ دیکھیے ہمارے پڑوسی ملکوں میں کیا ہو رہا ہے. گوائی نے انڈیا کے دستور کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ انہیں دستور پر فخر ہے. سپریم کورٹ نے یہ تبصرہ اس وقت کیا جب سالیسیٹر جنرل تشار مہتا نے بلز کی منظوری کے مسئلے پر گورنرز کا بچاؤ کیا. پولینڈ نے اپنی ہوائی حدود میں رشیا کے ڈرونز کو مار گرایا ہے اور الزام لگایا ہے کہ یہ ماسکو کی جارحانہ کارروائی ہے. اس طرح یورپ میں ایک نیا تنازع پیدا ہو گیا ہے. پولینڈ کے وزیر اعظم ڈونلڈ ٹسک نے کہا کہ یہ کہنا نہیں چاہیے کہ پولینڈ حالت جنگ میں ہے لیکن دوسری عالمی جنگ کے بعد پولینڈ پہلی مرتبہ کسی جنگ کے قریب ہے. انہوں نے کہا کہ پولینڈ کو ایک ایسے دشمن کا سامنا ہے جو اپنے ناپاک ارادوں کو نہیں چھپاتا. انہوں نے اعلان کیا کہ پولینڈ نیٹو کے آرٹیکل 4 کو لاگو کر رہا ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ نیٹو کے اعلیٰ ترین فیصلہ ساز ادارے کی ایک میٹنگ ہو سکتی ہے. نیٹو سیکریٹری جنرل مارک روٹے نے کہا کہ پولینڈ کی ہوائی سرحدوں کی خلاف ورزی غیر ذمہ دارانہ ہے. وزیر اعظم پولینڈ نے کہا کہ ان کے ملک کی ہوائی سرحدوں کی 19 مرتبہ خلاف ورزی کی گئی. کسی کے ہلاک ہونے کی کوئی خبر نہیں ہے. فرانس میں بڑے پیمانے پر حکومت کے خلاف مظاہرے ہوئے اور احتجاجیوں کی پولیس کے ساتھ جھڑپیں ہوئی. احتجاجی صدر ایمینوئل میکرون اور حکومت کے خلاف نعرے لگا رہے تھے. عہدیداروں نے کنفرم کیا کہ 200 سے زیادہ لوگوں کو گرفتار کیا گیا. احتجاجی سڑکوں پر ایک تنظیم کے تحت جمع ہوئے جسے کئی لوگوں کی تائید حاصل ہوئی. احتجاجیوں نے بیریکیڈز کو آگ لگا دی اور پولیس کے ساتھ ان کی جھڑپیں ہوئیں. ایک بس کو بھی آگ لگا دی گئی. ریلوے لائنز کو بھی متاثر کرنے کی خبریں مل رہی ہیں. پاور لائن کی وجہ سے ریل سروس کو روک دیا گیا. میکرون کی حکومت نے 80,000 سے زیادہ پولیس آفیسرز کو سڑکوں پر اتار دیا ہے. وزیر اعظم فرانکوئس بویورا کو اعتماد کے ووٹ میں شکست کے بعد سے وہاں پر تناؤ پایا جاتا ہے. ایسی خبریں ہیں کہ فرانس کی مالی حالت اچھی نہیں ہے. اسٹوڈنٹ لیڈر عمر خالد ضمانت کے لیے سپریم کورٹ پہنچ گئے ہیں. حال ہی میں دہلی ہائی کورٹ نے یو اے پی اے کے کیس میں ان کی ضمانت کی درخواست خارج کر دی تھی. عمر خالد کے علاوہ شرجیل امام اور 7 دوسروں کی ضمانت کی درخواستیں بھی رد کی گئیں. ان میں سلیم خان، شفاء الرحمان، اختر خان، میرا حیدر اور گلفشاں فاطمہ کے علاوہ شاداب احمد شامل ہیں. پچھلے ہفتے شرجیل امام اور گلفشاں فاطمہ بھی سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے ضمانت کی درخواست کی تھی. یہ لوگ 2020 سے جیل میں ہیں. کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں.
دوحہ حملہ حماس لیڈرشپ کو ختم کرنے میں ناکام، اسرائیل نے کیا اقرار، ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا صورتحال سے خوش نہیں ہوں۔ اسرائیلی حملے کی دنیا بھر میں مذمت، عرب لیڈرز نے کی شیخ تمیم سے بات چیت، وزیر اعظم قطر نے کہا خطے کے لیے نازک لمحہ ہے۔ پاکستان اور الجیریا کی درخواست پر سیکیورٹی کونسل کی ہنگامی میٹنگ، قطر میں اسرائیلی حملے سے پیدا صورتحال پر غور، تل ابیب کو جواب دہ بنانے کا مطالبہ۔ غازہ میں بموں سے 41 اور بھوک سے 5 فلسطینیوں کی موت، یورپی کمیشن کی چیف نے اسرائیل کے خلاف پابندیاں لگانے پر دیا زور۔ نیپال میں فوج نے کنٹرول سنبھال لیا، جینزی نے سابق چیف جسٹس کو عبوری لیڈر بنانے کا کیا اعلان، سیاستدانوں کو ہیلی کاپٹرز کے ذریعے محفوظ مقامات پر پہنچایا گیا۔ نیپال کے حالات کی انڈین سپریم کورٹ میں گونج، چیف جسٹس گوائی نے کہا دیکھیے پڑوس میں کیا ہو رہا ہے، دستور پر فخر ہے۔ نیپال میں 261 تیلگو ٹورسٹ پھنس گئے، تلنگانہ حکومت نے دیا ہیلپ لائن نمبر۔ پولینڈ نے رشیا کے ڈرونز کو مار گرایا، کہا سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد پہلی مرتبہ جنگ کے قریب ہیں۔ فرانس میں صدر میکرون اور حکومت کے خلاف بڑے پیمانے پر مظاہرے، احتجاجیوں کی پولیس کے ساتھ جھڑپیں۔ یہ تھی آج کی خبریں، شجیع الافراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔